عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ تلنگانہ، کورونا مریض کی لاش لینے سے اہل خانہ نے کیا انکار، مسلم نوجوانوں نے ادا کیا آخری رسومات۔ یو پی حکومت کورونا پر اٹھائے گئے قدم کی تفصیل ہائی کورٹ میں پیش کرے، سپریم کورٹ کا بیان۔ لکھی سرائے میں ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر ہو گیا قتل۔ بی جے پی حکومت کی عوامی مسائل کے بجائے بنگال انتخاب پر توجہ۔ وارانسی، بی جے پی اقلیتی مورچے کے عہدیدار کا الزام، علاج نہ ملنے سے رشتہ دار کی موت۔ کورونا کے قہر کے باوجود بنگال میں وزیر اعظم کی ریلیوں کا پروگرام رد نہیں ہوگا۔ ترک فوجیوں کی سرحدوں پر فوجی آپریشن جاری۔ روس کے جنگی بحری جہاز بحر اسود میں مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کولمبیا، 11 کارکنوں کی نعشیں 21 روز بعد بازیاب کر لی گئیں۔ اسرائیلی پولیس کی فلسطینی مظاہرین کے خلاف مداخلت۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ مارننگ پرائم ٹائم کی شاید آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، اس سے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کورونا سے متاثر ہو جانے کے ڈر سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھی نہیں آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چھونا بھی نہیں چاہتے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے کٹے پلی گاؤں میں کورونا سے مرنے والے ایک شخص کی لاش بھی لینے سے اہل خانہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک مسلم نوجوان نے اس شخص کی آخری رسومات ادا کی۔ گزشتہ 17 اپریل کو کورونا جانچ میں پازیٹیو آنے کے بعد موغلیہ کو ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا، مگر اتوار کو کورونا کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ چونکہ وہ کورونا سے متاثر تھا، اس کے اہل خانہ کا کوئی بھی فرد آخری رسوم کے لیے اس کی لاش لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس بات کی خبر ہونے پر اسی گاؤں کا ایک مسلم نوجوان سامنے آیا اور اس نے ہندو رسم و رواج کے مطابق آخری رسوم ادا کی۔ مسلم نوجوان فصیح اور علی کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے بعد یہ دونوں لاش لینے کے لیے اسپتال پہنچے۔ باقی ناظرین گرامی، یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو مسلم نوجوانوں کی اس وقت تعریف ہو رہی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے منگل کو الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں ہائی کورٹ نے یو پی کے 5 شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں یو پی حکومت نے کہا ہے کہ حکومت کو جب لاک ڈاؤن کی ضرورت محسوس ہوگی اسے حکومت خود لگائے گی۔ عدالت کا حکومت کے کاموں میں مداخلت کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے حکومت کی کارگزاری اور روزی روٹی کے ساتھ ہی دوسری چیزوں میں بھی دقتیں پیش آئیں گی۔ ناظرین، بہار میں لکھی سرائے ضلع کے نگر تھانہ علاقے میں منگل کو ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ نگر تھانہ علاقے میں جیل کے پیچھے بائی پاس پر ایک نوجوان نے ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ مہلوک کی شناخت بیلوری گاؤں باشندہ شیو یادو کے طور پر ہوئی ہے، جس کی عمر 70 سال بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ قتل کی وجوہات کا فی الحال پتہ نہیں چل سکا۔ واقعے کی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کو بھیج دی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں بی جے پی اقلیتی مورچے کے علاقائی صدر حاجی انور احمد انصاری نے کورونا وائرس سے متاثر اپنے ایک رشتہ دار کی مبینہ طور پر علاج کے فقدان میں موت ہو جانے کا الزام لگایا ہے۔ انور احمد انصاری نے سوموار کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے پارٹی کے بااثر لوگوں کے ساتھ ہی ضلع کے اعلیٰ افسروں سے بھی طبی امداد کے لیے فون پر گزارش کی، لیکن کہیں سے بھی ان کو مدد نہیں ملی۔ انصاری نے بتایا کہ ان کی بھابھی کورونا وائرس سے متاثر پائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھابھی کے علاج کے لیے اسپتال میں
ایک بیڈ دستیاب کرانے میں مدد کے واسطے انہوں نے ضلع کے اعلیٰ افسروں سے لے کر پارٹی کی سینئر لوگوں تک کو فون کیا، پر سب بے مطلب رہا۔ لہٰذا یہی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ حالات ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اندازہ لگائیں۔ ناظرین، کورونا کے قہر کے باوجود مغربی بنگال میں ریلیوں سے خطاب کرنے پر سخت تنقیدوں کے درمیان بی جے پی نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی حسب پروگرام ریلیوں سے خطاب کریں گے اور ان کے کسی بھی شیڈول کوئی کٹوتی نہیں کی جا رہی ہے۔ 22 اپریل کو وزیر اعظم مودی 4 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات بی جے پی کے لیے وقار کی جنگ بن چکی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہر دن بنگال میں کئی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یوگی کے کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا پروگرام رد ہو گیا، تاہم راجناتھ سنگھ اور اسمرتی ایرانی اور دیگر مرکزی وزراء بنگال میں ریلیوں سے لگاتار خطاب کرتے ہی جا رہے ہیں۔ ناظرین، سال کے آغاز سے اب تک سرحدوں پر کیے جانے والے فوجی آپریشن کے دوران ترکی میں 113,768 تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے سے روکا گیا اور PKK YPG کی 103 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سرحدوں کے ترک فوجی دن رات بے لوث جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 1 جنوری اور 18 اپریل 2021 کے درمیان خاص طور پر عراق، ایران، شام میں غیر قانونی تجاوزات کو روکنے کی کوششوں کے دائرہ کار میں 24,056 واقعات کو مداخلت کی گئی۔ ناظرین، روس کے جنگی بحری جہاز بحر اسود میں مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رشیا بحر اسود بحری بیڑے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق موسم سرما کے تربیتی و کنٹرول پروگراموں کے دائرہ کار میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز بحر اسود میں مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشقوں میں Su-25 CM-3 جنگی طیارے اور 8 ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے جنوبی فوجی علاقے کے 50 سے زائد جنگی طیاروں کو غیر قانونی الحاق کردہ کرائمیا میں متعین کر دیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ 6 اپریل کو ہم نے روسی فوج کی جنگی تیاری کی کنٹرول کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ناظرین، وسطی کولمبیا میں 30 مارچ کو بھی شدید بارشوں کے پیش نظر ایک کان میں محصور 11 افراد کی نعشیں 21 روز بعد بازیاب کر لی گئی ہیں۔ ملکی ایجنسی برائے کانکنی کے مطابق غیر قانونی سونے کی کان البسق نامی دیہات میں واقع تھی، جہاں 11 افراد دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ کولمبیا میں ناجائز کانکنی اور ناقص حفاظتی انتظامات کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہلاکتیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ گزشتہ سال کانکنی کی 161 حادثات کے نتیجے میں 171 افراد، جبکہ سال رواں کے دوران اب تک 27 حادثات میں 43 کانکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی پولیس نے یافا شہر میں یہاں سے جبری نقل مکانی کرانے کی منصوبہ بندی کی مخالفت کرنے والے فلسطینی شہریوں کے احتجاجی جلوس کے خلاف مداخلت کر دی ہے۔ علاقے کے عینی شاہدین سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق القدس سے تقریباً 55 کلومیٹر مغرب میں واقع یافا میں احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی۔ بروز اتوار اسی شہر میں جبری نقل مکانی کے خلاف جلوس نکالنے والے 3 افراد کو اسرائیلی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات